السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ نہار منہ پھل سے کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ ناخن کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو ارکان ہونے کی نشانی ہے۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کرے بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھو لے، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، ایک دن پیاز کاٹ کر اگلا دن استعمال کے لیے نہ رکھے، اس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ پودینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے جلد تازہ اور نرم ملائم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے گرم پانی میں چھوٹا الائچی ڈال کر پی لیا کرو، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، دالوں کا استعمال زیادہ کرنے سے انسان جسمانی طور پر بالکل فٹ رہتا ہے۔ بیر کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ لیموں پانی روزانہ پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، گاجر کا حلوہ کھانے سے مرد کی جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دھنیا کا رس گنج سر پر لگانے سے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنا مسئلہ کسی دوسرے ساتھی کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، قد بڑھنا رک جائے تو نہار منہ روزانہ لٹکا کرے، قد دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، سیب کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت کشمش کھانے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ آڑو کھایا کرو، اس سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ یادداشت کمزور ہو جائے تو آم کھا لیا کرے۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہے تو کچا لسی میں نمک ڈال کر پی لی۔ نمکین کھانا کھایا کرے، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ محترم ناظرین، دہی کا میٹھی لسی پینے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ کمزوری زیادہ محسوس ہونے لگے تو دودھ اور کشمش کا کھاؤ۔ رات کو دیر سے سونے سے برے خواب زیادہ آتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر پیٹ بڑھ رہا ہے تو کچا ادرک روزانہ استعمال کرے۔ عام نمک جگہ آیوڈین نمک استعمال کرے۔ عام نمک میں بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں۔ 3 سانس میں پانی پیا کرو، دمک کی بیماری نہیں ہوگی۔ کچا دودھ معدے کو طاقت دیتا ہے۔ محترم ناظرین، نیلے رنگ کا کپڑے پہننے سے چہرے کا رنگ خوبصورت نظر آتا ہے۔ نہار منہ انگور کی چند دانے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو جب آپ کو بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھاؤ۔ محترم ناظرین، سبز ٹماٹر کھانے سے پیشاب روانی سے آتا ہے۔ دودھ میں گڑ ڈال کر پینے سے بڑھاپا طاقت بحال رہتی ہے۔ محترم ناظرین، ہائی بلڈ پریشر میں پکا خربوزہ کھا لیا کرو۔ اگر پٹھوں کا درد ہو تو نیم گرم پانی استعمال کرو۔ اگر خارش کا مسئلہ ہو تو کٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کرے۔ محترم ناظرین، نہار منہ مسواک کر لیا کرو، معدے کی تمام تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دارچینی کا استعمال کریں۔ اگر شوگر کا مسئلہ ہو جائے اور کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پیا کریں، شوگر اور جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اور ماشاءاللہ، کالے اونٹوں پر دہی لگا کر سو جاؤ، صبح اونٹ لال ہو جائے گی۔ زیر ناف بالوں پر لیموں کا لگا کر صاف کرو، بال آسانی سے اترے گے۔ محترم ناظرین، جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں
ان کا رنگت کالے ہونے لگ جاتی ہے۔ آری مرچ کے استعمال سے ازمہ بہتر ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، تربوزہ کھا لیا کرو، پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔ آلو بخارا معدے کی جلن کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین، خالص گڑ استعمال کرنے والے لوگوں کو شوگر کی بیماری نہیں ہوتی۔ گھٹنوں پر ہلدی کا مساج کرنے سے گھٹنوں میں طاقت آتی ہے۔ محترم ناظرین، اون کی دودھ میں بڑے الائچی ڈال کر پینے سے جوانی واپس آتی ہے۔ ادرک میں مصری ڈال کر اس کو مکس کر کے کھا جائے تو آپ کا نزلہ ختم ہو جائے گا۔ خارش سے بچنے کے لیے بڑی گوشت سے پرہیز کریں۔ ناظرین، جسم پر زخم ہو جائے تو فوراً ہلدی والے دودھ پی لیا کرو، 1 گھنٹے میں زخم بھرنا شروع ہو جائے گی۔ ہائے ماشاءاللہ۔ ناپ میں سرسوں کا تیل لگانے سے بدن سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آنکھوں سے پانی آتا ہو تو جامن کھانے سے پانی آنا رک جاتا ہے۔ محترم ناظرین، بارش کے موسم میں کچا پیاز کھانے سے کیڑے مکوڑے پاس نہیں آتے۔ گرمیوں کے مٹکے کا پانی پینے سے پسینہ کم آتا ہے اور بدن ٹھنڈا رہتا ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ سبزی کھانے سے جوانی واپس آتی ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد 1 کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ بکری کی دودھ ٹھنڈا کر کے پینے سے گرمی نہیں لگتی۔ محترم ناظرین، دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے کے 3 اہم فوائد: ذہنی صلاحیت بڑھتی ہے، معدے کی صفائی ہوتی ہے، درد کو برداشت کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ پیاز کھانے سے بدن میں تازہ خون پیدا ہو جاتا ہے۔ آٹے کی بچا ہوا پانی پی جاؤ، پیشاب کی قطرے آنا بند ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ سر پر مالش کرنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دانت ٹیڑھے ہو تو روزانہ دانتوں پر مسواک کرے، دانت سیدھے ہو جائے گی۔ جو لوگ پانی کم استعمال کرتے ہیں ان کی گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، سیب خالی پیٹ کھائے تو قبض کشا ہے، بھرے پیٹ کھائے گا تو قابض ہے۔ ناظرین، اگر کسی جگہ ڈھیر سارے چونٹیاں موجود ہو تو وہاں تھوڑی مقدار میں نمک ڈال دے تو چونٹیاں دور چلے جائے گی۔ پیشاب میں پیلا پن آنا شروع ہو تو لیموں والے پانی پینا شروع کر دے اور روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھاؤ، دبلا پن ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کوئی پودا مر جانے لگے تو فوراً دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دو۔ جو انسان 22 سال کی عمر شادی کرتا ہے تو سمجھ جاؤ اس بندے پر 70 سال سے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اوہ ماشاءاللہ۔ دوستو، نظر کی کمزوری ہو یا آنکھ میں درد ہو تو رات کو سونے سے قبل آنکھوں میں سرما ضرور ڈال لیا کرو۔ اس سے آپ کی آنکھیں میں نہ درد ہوگا اور نہ آنکھوں کی کمزوری بھی دور ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، ثابت لاچی کھا کر اوپر سے پانی پینے سے قبض کھل جاتی ہے۔ گنے کا جوس نکالنے کے بعد میں 20 منٹ کے اندر لازمی استعمال کریں۔ اگر بدن پر گرمی دانے نکل آئے تو سرسوں کا تیل گرم کرنے کے لگانے سے دانے ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے سے وزن کم نہیں ہو سکتا۔ محترم ناظرین، آٹا میں کیلے کا رس ملا کر روٹی پکانے سے قبض سے نجات مل جاتے ہیں۔ ناظرین، جو صبح کا ناشتہ نہیں کرتے ان میں سر کا درد بہت عام ہے، جو کہ شوگر لیول کم ہونے وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسے
ایسی لوگوں کا بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ناخن خراب ہو رہے ہیں تو باجرے کی روٹی کھاؤ، ناخن تندرست ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، کریلے کا سالن استعمال کرو، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی استعمال نہ کرو، اس سے معدے کا نکارہ ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، گوشت کو محفوظ کرنے کے لیے نمکین پانی سے اچھی طرح دھو کر دھوپ میں سکھا کر خشک کر لیں اور محفوظ کر لیں۔ جب ضرورت پڑے تو استعمال کر لیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ یوگا کرتے وقت تیلیوں کو ملا دیتے ہیں۔ ایسا کرنا آپ کے خون کو روانی کو تیز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ محترم دوستو، پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کریں۔ تکیہ کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتے ہیں۔ انجیکشن لگوانے کے بعد برف کی ٹکور کرے، زخم جلن نہیں کرے گا۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو ان کو چاہیے کہ صبح ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھائیں، معدہ مضبوط رہے گا اور کھانا جلدی ہضم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، دوپہر کے وقت آرام کیا کرو، اس سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ نزلہ، زکام اور گلے میں خراش کرنے کے لیے گنے کا رس پینا نہایت مفید ہے۔ ناظرین، بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ زیتون کی تیل نیم گرم کر کے کان میں ڈالو، کان کا درد اور سماعت ٹھیک ہو جائے گی۔ کوئی محنت والے کام کرنے سے قبل 1 دانہ انجیر کھا لیا کرو، گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جامن کی پتے چپا لینے سے اتوں پاؤں کبھی سن نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنے معدہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ میری محترم دوستو، سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو تو سبز چائے پی لیا کریں۔ گنے کا رس بخار کی شدت کو توڑتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ خون کی کمی کا شکار افراد کے لیے گنے کا رس پینا بہت مفید ہے۔ میری محترم دوستو، جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان لوگوں میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ کھائیں۔ محترم دوستو، قبض، گیس اور معدے کی زخم کو دور کرنے میں بھی گنے کی رس مفید ہے۔ روزانہ گنے کا رس چہرے پر ملنے سے قبل از وقت جھریاں نہیں پڑتی۔ نکسیر کا خون بند کرنے کے لیے ہری دھنیا کا پانی نکال کر سونگھ لیں۔ اگر آپ بلا وجہ پریشان ہو تو آپ ورزش کریں، بے چینی ہو کر یوگا کریں، دکھی ہو تو کچھ دیر ضرور پیدل چل لیا کریں، سر کا درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائے۔ میری محترم دوستو، لال مرچ زیادہ کھانا دماغ، آنکھوں اور معدے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ پیشاب کو روکنے سے مثانے کی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ محترم ناظرین، نزلہ، زکام کی حالات میں صحبت نہیں کرنی چاہیے ورنہ بخار ہو جائے گا۔ ٹماٹر چہرے کی داغ دبے اور دور کرتے ہیں۔ ہری مرچ کا چٹنی جھریاں دور کرتی ہے۔ محترم ناظرین، غصے کے حالات میں کھانا کھانے سے بدہضمی پیدا ہوتی ہے۔ کسی بھی بیماری کے بعد کھانا کم کھانا چاہیے۔ گنے کا رس پینے سے موشن رک جاتی ہے، جسم میں نمکیات کی پوری ہو جاتی ہے۔ میری محترم دوستو، کسی سے حسد، بغض اور رنج، غم جسم کو کمزور دیتے ہیں۔ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی میں کھایا کرو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، دماغی ٹینشن میں پانی زیادہ استعمال کرے، دماغی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ میری محترم دوستو،